ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے دیکھی جائے بات نیچر کی آتی ہے، کیا نیچر اور اس کے ایلیمنٹ سے متعلق قرآن مجید نے کلام کیا ہے؟ بے شک کیونکہ یہ جو ہم لوگ کیونکہ نیچر پر اور ماحول پر گفتگو کر رہے ہیں تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ وہ پہلے حدیث کی آپ نے بات بتائی تو ہم چاہیں گے قرآن سے بھی ریلیٹڈ اس چیز کو بے شک، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نیچر ان جنرل کیونکہ نیچر میں بہت کچھ آتا ہے، لہٰذا قرآن مجید میں 750 آیات ایسی ہیں 750 کہ جو نیچر سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی گفتگو کرتی ہیں اور نیچر کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں، اس کی اہمیت اور امپورٹنس کو اجاگر کرتی ہیں۔ واہ! یعنی قرآن مجید میں بعض سورے تو خود جانوروں کے نام پر ہیں، سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ نمل، سورہ نحل۔ دیکھیے یہ سب کہیں جو ہے وہ گائے کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں چوپایوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں مدھو مکھی کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں چینٹی کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اللہ نے جو نیچرل فینومینا ہے، مثلاً تھنڈر کا ذکر کیا سورہ رعد، اس کے بعد سورہ شمس کا ذکر کیا، سورج اور چاند کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں رات کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض جگہ پروردگار نے قدرتی مناظر اور قدرتی جو فینومینا ہے اس کی قسم بھی کھائی، کہا واللیل والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، تو دن کی بھی قسم اللہ کھا رہا ہے، رات کی قسم کھا رہا ہے، فجر کی قسم کھا رہا ہے۔ یعنی قدرت میں جو کچھ بھی ہے ان سب کی قرآن نے قسم کھائی، اور قسم ہمیشہ عظیم چیز کی کھائی جاتی ہے۔ بہت اچھی بات۔ اس کا مطلب کہ اللہ قرآن مجید میں ان قسموں کے ذریعے انسان کو بتا رہا ہے کہ یہ وہ سورج ہو، کہ چاند ہو، کہ فجر ہو، کہ رات ہو، کہ یہ پیڑ ہوں، کہ پہاڑ ہوں، کہ زیتون ہو، کہ تین ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اتنی مبارک ہیں اور اتنی محترم ہیں کہ ان کا خالق ان کی قسم کھا رہا ہے۔ تو جس چیز کی قسم ہو وہ سیکرڈ ہوتی ہے، محترم ہوتی ہے، تو محترم کا احترام کرنا چاہیے کہ اسے برباد کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا احترام کرے۔ بہت اچھی بات۔ ایک آیت بھی پڑھ دوں کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب داؤد کا جہاں ذکر ہو رہا ہے، اب دیکھیے یہ بڑی سائنٹیفک آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے میری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اب یہ آج کے سائنٹسٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک ہو جائے گا کہ پہاڑ بھی تسبیح کر رہے ہیں اور پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی، اور جناب داؤد بھی کر رہے ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب کہ پہاڑوں میں بھی شعور ہے، وہ اپنے خالق کو پہچان کر اپنی جتنی ان کی معرفت ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں، اور پرندے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیکن تم جو ہو وہ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور ہے بنی اسرائیل آیت 44، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، کوئی شے اس کائنات میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی حمد کر رہی ہو، ولیکن لیکن تم ان کی تسبیح کا شعور نہیں رکھتے ہو، سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی اللہ نے بتایا قرآن مجید میں کہ یہ جو نیچرل فینومینا ہے، جو نیچر ہے، یہ ڈیوائن سائنس ہیں، یعنی یہ آیات الہیہ ہیں۔ تو اب آپ یہاں سے سمجھیں کہ جو چیز آیت الہی ہو کیا اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کا حق نہیں ہوگا؟ اللہ نے اس کو آیت بنا کے پیش کیا، انسان نے اسی آیت کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ بہت اچھی لہذا ماحولیاتی اخلاقیات یہ کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہیں اور ہیں تو پھر ان کا حق ہے انسان کی گردن پر۔ 1400 برس پہلے جب ان چیزوں کے بارے میں الف بے کوئی نہیں جانتا تھا، اس وقت اسلام انسان کو انوائرنمنٹل ایتھکس کی تمیز اور تعلیم دے رہا تھا۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی۔